able to gain a better knowledge and understanding of the brain and how it's working. I hope all of our speakers will join us after the break. Ladies and gentlemen, allow me to call Professor Dr. Rafiq Dar to please come on the stage and enlighten us with your words. So please, my friends. Very good audience कि आपने इतना टाइम स्पेयर किया बैठे हैं कुछ लोग. मेरा थोड़ा सा ना वेरी सिंपल सा एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट देके जा रहा हूँ. अगर आप में से स्कॉलर्स बैठे हैं, रिसर्चर्स बैठे हैं या क्लिनिशियंस बैठे हैं, उन दो लोगोल के लिए मेरा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्रोनोसाइकोथेरेपी कहते हैं. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो भी कोई फंक्शन है वो जीन्स जनरेट करते हैं और जीन्स जब एक्सप्रेस होते हैं वो प्रोटीन्स में चेंज होते हैं और प्रोटीन्स जब आगे चेंज होती है तो हमारे फंक्शन यानी बिहेवियर्स में चेंज होती है. वो इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, साइकोलॉजिकल फंक्शन हो, तो बेसिकली क्राइटेरिया ये हो. अब स्टडीज ये कहते हैं कि हमारे जो जीन एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक रिदम में चलते हैं, उनमें एक रिदमिसिटी होती है. वो रिदमिसिटी पर डे भी हो सकती है, वो रिदमिसिटी सीजनल भी हो सकती है, वो रिदमिसिटी विद इन द डे कई बार भी हो सकती है. इसको बेसिकली बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं. अब जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिएगा कि अगर बायोलॉजिकल रिदम्स जीन के होते हैं तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स भी रिदम में आते हैं. जब प्रोटीन रिदम्स में आती हैं तो हमारा जो बिहेवियर जो फंक्शन है वो भी रिदम में आता है. जब हम किसी फंक्शंस को ट्रीट करने के लिए, देखिए एक और बात मैं ऐड कर दूं, जैसे कि हम ब्रेन हेल्थ की बात कर रहे हैं, ब्रेन डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन डिजीजेस को ट्रीट करना बड़ा सेंसिटिव काम है. तो 21st सेंचुरी में ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी डिजीज हो, स्पेशली ब्रेन डिजीजेस हो, उनको बड़ा एक्यूरेसी से ट्रीट किया जाए ताकि ब्रेन इज अ वेरी सेंसिटिव टिश्यू. तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्रोनोसाइकोथेरेपी का, ये भी एक एक्यूरेसी की तरफ एक नई कोशिश है. क्रोनोसाइकोथेरेपी क्या है मैं हल्का सा पहले बता दूं ताकि क्यूरियोसिटी न रहे थ्रू आउट द टॉक. क्रोनो का मतलब द टाइम, थेरेपी इन ट्रीटमेंट. सो अगर आप एक खास टाइम में ट्रीटमेंट करते हैं दैट कैन बी मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू कि आप टाइम को फॉलो नहीं करते. कॉन्सेप्ट ये. इसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको रिसर्च भी बताऊंगा, कुछ मेरी अपनी रिसर्चेस हैं और कुछ लिटरेचर रिव्यू से मैंने डाटा लिया ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम सपोर्ट कर सकें. जैसे मैंने बताया कि जो आपका बिहेवियर है वो जीन से स्टार्ट होता है, जीन्स प्रोटीन में कन्वर्ट होती हैं और प्रोटीन से बिहेवियर आप डेवलप करते हैं और स्टडीज भी कहती हैं. और इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे हमारे कई जेड ड्राइवर्स हैं जो हमारे रिदम्स को डिस्टर्ब करते हैं. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो जेड ड्राइवर है वो लाइट है. यानी जिस तरह लाइट डार्क में हम रहते हैं, 12 घंटे हम लाइट में हैं, 12 घंटे डार्क में हैं. इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी शिफ्ट होता है. आपने वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट लिया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब हमारा नर्वस सिस्टम शिफ्ट होता है उसकी वजह से हमारे फंक्शन भी शिफ्ट होते हैं. तो इस वजह से फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने ये देखा है कि हमारे दो पैराडाइम्स हैं, सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है. सिंपैथेटिक यू नो कि लाइट साइकिल में होता है, पैरासिम्पैथेटिक डार्क साइकिल में होता है. तो आपको पता होगा कि इन दो सिस्टम में हमारे जो फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं. किसी में पीक आ जाती है, किसी में वो डाउन चला जाता है. इसी तरह इसके पीछे जो सिस्टम होता है ना वो हमारे यहाँ ब्रेन के अंदर एक खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं. जैसे ही हमें लाइट रिसीव करते हैं थ्रू द रेटिना ऑफ द आई, वो लाइट बेसिकली सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो एज ए स्टिमुलस लेता है और उसकी वजह से क्या है कि वो आपको पता है कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस एक थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, वो पूरे सिस्टम को शिफ्ट कर देता है जिससे आपकी बॉडी में इस तरह रिदम्स आता है. जैसे लाइट गई, ये आपकी बॉडी में रिदम्स आ जाता है. उससे ये होता है कि कोई फंक्शन आपका रात को पीक में होता है, कोई फंक्शन आपका डार्क में पीक में होता है. तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक खास पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खास टाइम पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो ज्यादा बेनिफिशियल ना हो, ज्यादा न्यूरो प्रोटेक्टिव ना हो. फॉर एग्जांपल मैं आपको एनेस्थीसिया की मिसाल देता हूँ.
دیکھا جائے آپ انیستھیسیا کسی بھی ٹائم دے کے سرجری کر سکتے ہیں، لیکن اسٹڈیز نے یہ ریویل کیا، میں آگے جا کے تھوڑا سا بتا دوں، اسٹڈیز یہ کہتے ہیں کہ if you are doing a surgery in the morning hours, that is more protective as compared to doing surgery in the evening hours. اس کے پیچھے ریزنز ہیں کچھ. تو اس کانسیپٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹریٹنگ دا پیشنٹ ایٹ اے ویری اسپیسیفک ٹائم از اے بینیفیشیل کانسیپٹ؟ یس اٹ از، جس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ڈفرنٹ سرکیڈین ریدمز ہیں. سرکیڈین ریدم مینس وہ ریدم جو 24 آور میں ایک ریدم لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں فار ایگزامپل کارٹیسول کا ریدم ہے. فار ایگزامپل کارٹیسول ہمارا پیک مارننگ میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کارٹیسول یا اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے ارلی مارننگ کا سہارا لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ ایوننگ میں سہارا لیتے ہیں یا اسٹریس کو ایوننگ میں مینیج کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. سب ہو سکتا ہے سائیکالوجسٹ پریشان ہوتے ہیں، یار میں نے اس کو اسٹریس تھا تو اس کو ٹریٹ کیا وہ صحیح ہو گیا، اس کو میں نے ٹریٹ کیا صحیح نہیں ہو سکتا اس نے ایک فیکٹر ذہن میں رکھا نہ رکھا ہو کہ میں نے کس ٹائم ٹریٹ کیا. تو ٹریٹنگ ایٹ اے ویری اسپیسیفک ٹائم آف دا ڈے کین بی بینیفیشیل. سو اس میں کچھ آپ کو کانسیپٹ بھی دوں گا کہ کون سی انٹروینشن کس ٹائم پہ کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہو. اور ایکسپیریمنٹس میں آپ کو ریسرچرز کو یہ کانسیپٹ کیسے ہیلپفل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ سیمسٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے نا، 28 ڈیز میں آپ ڈفرنٹ ہارمونس اوپر نیچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بیہیویئرس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ایک ایسی فارماکولوجیکل ڈرگ لے رہے ہیں جو خاص ٹائم پہ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا افیکٹ زیرو. سو دیر از نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ ریسرچز ہو سکتی ہیں کہ وہ کون سا ٹائم ہے جس میں خاص ڈرگ لی جائے تو اس کا زیادہ افیکٹ ہو. دیٹ کین ہیو مور بینیفیشیل ایز کمپیئر ٹو دا رینڈملی ڈرگ کو اسائن کرنا. اسی طرح فار ایگزامپل الرٹنس، اگر ہم کاگنیشنز کی بات کریں تو الرٹنس ایک خاص ٹائم پہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو کیا اگر آپ ایک بچے کو ایک اچھا کانسیپٹ سمجھانا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس ٹائم کو چوز نہ کریں جس ٹائم الرٹنس زیادہ ہو، یا ہم کوآرڈینیشن کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم وہ ٹائم چوز نہ کریں جہاں پہ الرٹنس زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ اس طرح ڈفرینٹ. فار ایگزامپل تو بیسک جو کانسیپٹ ہے نا وہ بایولوجی سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بایولوجی جو کرونوبیولوجی کا کانسیپٹ ہے وہ پہلے ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح جب کرونوبیولوجی کا کانسیپٹ ہوتا ہے تو کرونوفیزیولوجی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لائک اگر آپ کے ڈفرینٹ پروٹینس اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو اس سے فیزیولوجیکل سسٹم بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح پھر کرونوس تھراپی کا بھی کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک خاص ٹائم ٹریٹ کریں گے، لائک سرجنز کین بینیفٹ دس کانسیپٹ. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ارلی مارننگ سرجریز کین بی مور نیورو پروٹیکٹیو ایز کمپیئر ٹو ایوننگ آور اگر آپ کو سرجری کریں. یس اف دیر از این ایمرجنسی ہمارا ٹائم کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. ایمرجنسی میں ہم یہ تو نہیں دیکھیں، لیکن بٹ اف دیر از اے چوائس فار یو then you should prefer early morning hours to have a surgery. So اسی طرح فرض کریں کرونوبیولوجی کی میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح برین کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر انعام صاحب بتا رہے تھے میموری کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے میموری کے اوپر ایک مثال لی. فار ایگزامپل میموری کے پیچھے ایک پروٹین ہوتی ہے جسے ہم BDNF کہتے ہیں، برین ڈرائیو نیوروٹروفک فیکٹر. So this is really very important protein in the brain that is crucial for developing memory, other cognitive abilities and long-term potentiation. تو یہ پروٹین بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں، فار ایگزامپل BDNF کے میں نے جو فنکشنز بتائے، اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ BDNF کا پیک ہے، یہ 24 آور کا ہمارے پاس ایک سائیکل ہے. BDNF جو ہے وہ مارننگ آور میں پیک پہ آ رہا ہے. ZT ٹائم کا مطلب ہے کہ زیڈ کائبر ٹائم، یعنی کہ آئیز اوپن ہونے کے 5 آورز کے بعد آپ کا یہ پروٹین پیک پہ ہوتا ہے. دیٹ مینس اس ٹائم میموری بھی پیک پہ ہے بیکاز دس پروٹین از ایٹ دا پیک ایٹ دا مارننگ آورز. سو پورا یہ 24 آور کا سائیکل ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے. یہ بیسیکلی کارٹیکل ایریا کے اندر ہے. کارٹیکل ایریا یو نو کہ دس از ویری امپورٹنٹ ایریا فار دا ڈیولپمنٹ آف کاگنیشنز، لرننگ. And there is other structure also shows that جسے ہم ہپوکیمپس کہتے ہیں. ہپوکیمپس کے اندر بھی یہی آلموسٹ اسی طرح کا ٹرینڈ ہے کہ مارننگ آورس میں لائک مارننگ آورس ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آپ کے لیے مارننگ آور ہو سکتا ہے اگر آپ 2 بجے دوپہر کو اٹھ رہے ہیں تو 2 بجے ہی آپ کا مارننگ آور اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہے. لیکن پرنسپل یہ ہے کہ اگر آئی اوپننگ کے بعد 5 گھنٹے آپ کی یہ پروٹین پیک پہ ہوتی ہے اور ظاہر ہپوکیمپل اسٹرکچر میں اگر پیک پہ ہے تو یہ میموری پیک پہ ہوگی.
لیکن اگر آپ اس ٹائم لرننگ کرنا چاہتے ہیں، اسکول کے بچوں کے لیے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہو سکتا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی آپ کوگنیٹو ایبیلٹیز پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے. تو اسی طرح فرض کریں ہم نے اس کو میموری کے ساتھ بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ صرف روٹین پہ نہیں رہے، ہم نے میموری ایسے بیہیویئر کے طور پہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ایکل مہان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میموری بھی اس ٹائم پہ پیک پہ ہوتی ہے. یہ اسٹڈی جو ہے راٹ اینڈ سویٹ کہتا ہے کہ یہ میموری بھی اس ٹائم پیک پہ ہوتی ہے جب BDNF پیک پہ ہوتا ہے. یا اس کے ساتھ ایک اور پروٹین بھی جسے ہم ارک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا سیلولر ریگولیٹڈ کائنیسز پروٹینز ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ اسی پاتھ وے کے اندر لنکڈ ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب میموری بھی پیک پہ ہے. اس کا مطلب ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے کہ دیر از اے کرونوبایولوجی، کہ دیر از اے ریتمک ایکٹیویٹیز آف دا بایولوجیکل مالیکیولز. جب ریتمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو سارے بیہیویئرز بھی ہیں. جیسا ہمارے پاس کرونوبایولوجی اور سلیپ بھی ہے، ہم سلیپ بھی ایک ریتم میں لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اسٹریس کا بھی لیول ہے. جس طرح مارننگ آورز میں دیکھیں اسٹریس جو ہے وہ پیک پہ ہے. دس از the reason early in the morning there are more chances of heart attacks. So there is try to یہ communication میں بہت ہیلپ کرتا ہے. میں آپ کو فری میں ٹپ دے کے جا رہا ہوں، کبھی بھی اپنے بچے کو مارننگ آور میں ایڈوائس نہ دیں، because there are more chances of resistance of advice from your child. اس ٹائم ایکسیپٹیبلٹی بہت کم ہوتی ہے. اکثر میں اسکول جاتے ہیں بچے کو جو ہے وہ نصیحت کر رہی ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا خیال کر لیں. اگر آپ وہی ایڈوائس ایوننگ آورس میں دیں گے تو ایوننگ آورس میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس ٹائم ہائپر سجسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. اس کی امپلیکیشن کانسیپٹ اس میں آپ یہ لے سکتے ہیں. اسی طرح موڈ کی بھی ویریشنز ہیں، یہاں پہ بھی ریتمک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اب یہ میں نے کچھ سیزنز کے حوالے سے فرض کریں اسکیزوفرینیا کا بھی ایک ٹرینڈ ہے، تو یہ بھی ریتمس میں ہوتے ہیں. Like there are high chances of psychotic symptom in the winter months. وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ سن لائٹ ہے، ڈیز کام میں ہے، سن لائٹ کام میں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے وائٹامن ڈی کی کمی ہے. That can lead to more psychotic symptom. Obviously genetic problem ہے، لیکن low light can trigger, low level of vitamin D can trigger this kind of disorder. اسی طرح ڈپریشن کا بھی سیزن ہے. آپ نے سیزنل ڈپریسو ڈسآرڈر سنا، لائک سردیوں میں جن کو ڈپریشن ہے ان میں سمٹم زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی میں آپ کو ایک اور کانسیپٹ یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں، جیسے ایسٹرو سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے کہ لائک the people who are going to born around November to Feb they are more prone for depression. کیوں؟ اگر ان کا ارلی ایئرز آف لیونگ ہے، اگر وہ زیادہ لو لائٹ میں وہ گزارتے ہیں، لو لائٹ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سیروٹونن کی کمی ہوتی ہے، اور یوزلی دیز پیپل آر مور پرون فار ڈپریشن. تو کیا خیال ہے کہ جو کلینیشنز ہیں وہ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پیشنٹس کے لیے بہترین ٹریٹمنٹ پلان تیار کر سکتے ہیں؟ I agree کہ this is not a kind of solution or a kind of concept for cure, but it's a concept to avoid the triggers. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کلینیشنز کے لیے. اسی طرح کرونو سائیکوتھراپی کا کانسیپٹ تھوڑا سا میں مائنڈ برین ویوز کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ برین ویوز کے اندر بھی ریتم ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے 5 ٹائپس آف برین ویو، جس میں الفا ویوز جو ہوتی ہیں یہ سلو ویوز ہیں، اور جب آپ الفا ویوز میں ہوتے ہیں اور ہائپر سجسٹیو، یعنی کہ اگر کسی کو کاؤنسل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آورس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں جب وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو، پیشنٹ کو اس ٹائم کاؤنسل کریں، دے کین گیٹ مور بینیفٹ ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائمس. سو اسی طرح یہ والا کانسیپٹ ہے. یہاں پہ کلینکل ہپنوسس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ خاص تھراپیوٹک انٹرونشن کرنا چاہتے ہیں تو دس ٹائم از ریئلی امپورٹنٹ فار سائیکالوجسٹ اور کلینکل ہپنوتھراپسٹ. سو اسی طرح ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں CBT, cognitive behavior therapy. That can be more beneficial if you are doing early in the morning because cognitive protein اس ٹائم پیک پہ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک فرض ہے کہ سیزنل ڈپریشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس سیزن کے اندر جن کو ڈپریشن ہے اور ونٹر میں وہ جا رہے ہیں they can have a dose of vitamin D, they can plan a therapeutic journey. therapeutic journey کا مطلب ہے کہ اگر آپ ونٹر میں ہیں تو آپ ان دنوں کسی ایسے ایریا میں چلے جائیں جہاں پہ سن لائٹ زیادہ ہوتی ہے.
This is the reason why people from the Europe traveling to the Asian countries in December and January, they spend their vacations over there. So this is kind of basically therapeutic journey. So you can use the amount of tryptophan that is kind of precursor for the serotonin. And serotonin, you know, it's a kind of neurotransmitter that is helping to manage the depression. So इसी तरह sunlight exposure can be. तो इसी तरह if you are planning for meditation का ताल्लुक brain waves के साथ है. अगर आप high speed brain waves के दौरान meditation करेंगे, that will be useless. So meditation तब ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी जब आपकी brain wave alpha waves होंगी, यानी कि आपके अंदर suggestibility, relaxation पहले से ज़्यादा होगी. और आपको बताता चलूँ कि alpha waves दो rhythms में होता है, एक at the time of dawn और at the time of dusk. This is why जो meditation expert they give the trainings early in the morning or in the evening hours. So at the two time, dawn and dusk meditation is really helpful as compared to other times. So इसके ऊपर कुछ articles भी हैं. एक article है time of the day anesthesia and cognition. A neuroprotective approach, जो मैंने पहले भी आपको example दी कि if you are doing a surgery early in the morning, that is more neuroprotective as compared to doing surgery late in the evening or other times, unless you do have an emergency. इसी तरह एक और concept है जिसे हम कहते हैं, यही जो concept है जो मैंने आपको explain किया, this is in the form of article, ये article की शक्ल में, if you want you can go through these whole article. और इस article में giving a psychotherapeutic intervention on the basis of chronopsychotherapy. The author of this article, this concept, has named this concept as chronopsychotherapy. And this is a very new concept and it's published in peer-reviewed journal as well. So this is, I am happy to share, this is my article and chronopsychotherapy is by my name. So this is the first time in the literature the word chronopsychotherapy is coming. So इसको देखिए इसकी implications क्या हो सकते हैं. For example, refinement of experiment. For example, अगर आप in vivo experiment करते हैं, मैंने देखा है पाकिस्तान में भी, even foreign में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग experiment कर रहे होते हैं कि एक rat के ऊपर experiment morning में कर लिया, एक को evening में कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपका data different आएगा. आपको biomarker उसको ELISA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप gene expression को PCR कर रहे हैं, वो भी different आएगा. So why not you should choose a very specific time, जो भी हो सकता है, आपकी science या literature जो भी कहता है कि आपने किस time पे इसको करना, तो time of the day mention करना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप in vivo experiment कर रहे हैं, क्योंकि protein different होगा. For example, मैंने जैसे कहा है, अगर आप cortisol के ऊपर काम कर रहे हैं, तो cortisol तो morning में peak पे है. तो एक आपने 5 रैट को peak morning में कर लिया, 5 को दोपहर में कर लिया, 5 को, तो you will not get the refinement of the experiment. Your results will not be reproducible. और मैं research को simple explain ऐसे करता हूँ कि आपका data reproducible नहीं है, this is not research. For example, आप यहाँ बैठ के एक experiment कर रहे हैं, वही experiment एक बंदा यूरोप में कर रहा है, तो result दोनों के अगर same नहीं है, या आपने गलत किया उसने किया, very simple. Is it so? So, to synchronize your experiment, time of the day is really important. तो वो आपने manage करना. इसी तरह दूसरा क्रोनोफार्माकोथेरेपी. लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करें, इसके ऊपर रिसर्चेस की जरूरत है. आई एम गिविंग यू द न्यू कॉन्सेप्ट. इसमें रिसर्चेस की जरूरत है कि हम चेक करके देखें, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो है वो रिप्रोड्यूस करें कि फॉर एग्जांपल कौन सा एनाल्जेसिक किस टाइम पे तो ज्यादा इफेक्ट है. दैट विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स. तो आपके लिए देखिए, मैं आपको रिफाइनमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि आपके एक्सपेरिमेंट जब रिफाइन होंगे, आप देखिए ब्रेन को सिंपल चीज नहीं है, आप इसको जितना लेस से लेस डैमेज करेंगे परफेक्शन. जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि आपको वो मैनुअल सर्जरीज वैसे खत्म होती जा रही है, न्यूरो रिपोर्टेड सर्जरी का दौर है. वो न्यूरो रिपोर्टेड सर्जरी ताकि ह्यूमन हैंड से एरर हो सकता है, रिमोट एरर नहीं कर सकता. सो फाइननेस, एक्यूरेसी इज रियली नीड ऑफ द डे. सो इसको ये एक कॉन्सेप्ट उस एक्यूरेसी की तरफ आपको लेके जा रहा है, बट देयर इज स्टिल नीड ऑफ द रिसर्चर्स. सो इसी तरह क्रोनो एनेस्थीसिया की मैंने बात ऑलरेडी कर दी, क्रोनोसाइकोथेरेपी की भी बात कर दी. So if you are giving a psychotherapeutic intervention at very specific time of the day, that will be really beneficial. And मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ rhythms होते हैं हर चीज़ के लिए. जैसे हार्ट रिदम मैंने बताया,
یہ اپنی پیس میں چلتے ہیں. اگر آپ ان ریتمس کو چھیڑیں گے نا تو آپ کو اریتمیا ہو جائے گا. دیر ول بی سم لاس. ٹھیک ہے, وہ کسی طرح بھی یہاں پہ میری لائن یہ ہے کہ رسپیکٹ یور انڈوجینس ریتم, تو آپ کے اندر والے ریتم کی رسپیکٹ کریں. ادروائز جو آواز ہے یہ اریتمیاز. ٹھیک ہے, with this quotation I am really thankful to you for listening. And I will کیا ہم اس کو کیمیکلی یا کسی طریقے سے ایسا کوئی ہے کہ ایکٹیویٹر اس کا کوئی مارکیٹ میں ہو؟ ایکٹیویٹر آپ کس میں چاہ رہے ہیں؟ فوڈ میں چاہ رہے ہیں؟ BDNF کو صرف ڈائریکٹ کو ٹارگٹ اگر بیس ڈرگ میں پیراسیٹام از بینگ یوزڈ ایز نیوروکوگنیٹو ڈرگ. نہیں, لیکن اس پرٹیکولر پروٹین کو ہم ٹارگٹ کر کسی نے کوشش کی ہے اس پروٹین کو ایکٹیویٹ کرنے؟ جی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. ایکسرسائز, دیکھیں میں آپ کو کئی اپروچز بتا رہا ہوں. تھرو ایکسرسائز تھراپیوٹیکلی اپروچ یوز کرنا چاہیے, یعنی کہ تھراپیوٹیکلی ہم اس کو ایکٹیویٹر کوئی ڈھونڈیں, نیچرل پروڈکٹ کا ہو, کوئی نینو پارٹیکل ہو. جی آپ ایلمنٹ یوز کر سکتے ہیں. ایلمنٹ کین بی ریلی گڈ پروڈکٹ ٹو انہانس لیول آف BDNF یور برین. یعنی کہ آلریڈی ریپورٹڈ. اگر آپ if you are talking about any physical activity can enhance thinking, can enhance your BDNF level. ایلمنٹ میں ایسا کون سا انگریڈینٹ ہے جو اس کو Tyrosine is a amino acid that can lead to enhance. نہیں تو ٹائروسین تو پھر اس میں میلانین کی طرف بھی لے جائے گا نا اس چیز کو. نہیں, ٹائروسین اس میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. زیادہ جو مقدار ہے وہ سیروٹونین اور BDNF میں لگتی ہے. ٹھیک ہے, there are different approaches. جس طرح میں نے ابھی آپ کو نیوروکوگنیٹو ڈرگ بتائی پریسیٹام, that can also be, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کتنا سیویئر کنڈیشن ہے, اس کو کس چیز, اس کو ہربل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ ہربل ٹریٹمنٹ تھوڑا سا لانگر افیکٹ دے گی. ہو سکتا ہے اس کو آپ کو ایلوپیتھک فارماکولوجیکل ڈرگ کی ضرورت ہو جلدی. اس میں یہ نہیں کہ ہمارا, میری نظر میں ایک چیز جو مجھے ویسے ایز اے لے مین سمجھ آ رہی ہے, ناٹ اے گڈ ریسرچر, بٹ جو لے مین مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کا سلیپنگ اسکیجول بھی بڑا ٹائٹ رکھنا چاہیے. یو شوڈ ہیو دا فالو دا سلیپنگ اسکیجول. جو آپ رات میں وہ رکھیں تو کوئی مسئلہ اسی کو پھر کنٹینیو رکھیں. اگر آپ بار بار سوئچ کریں گے تو آپ کا ریدم ڈسٹرب ہوگا. ایگزیکٹلی, یعنی کہ آپ کی اگر آپ ایک کیس 4 گھنٹے کی سوتے ہیں, روز ہی 4 سوتے ہیں تو نو پرابلم. آپ جیسا بندہ انٹلیکچوئل بندہ تو 4 گھنٹے کی بہت زیادہ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 4 گھنٹے روز سوتے ہیں تو نو پرابلم, آپ یہ کنٹینیو رکھیں. اس میں آپ چینج لائیں گے تو پھر آپ کا ریدم سیم ہوگا. That was a nice talk. Thank you, sir. Thank you. Provided us guideline that will be helpful for us in